دوسرا رکوع سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ آواز ٹھیک نہیں پئی، آپریٹر پتہ بھی بولے۔ پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی، آواز بند پڑی ہے، کھل نہیں رہی۔ نہ کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچی کر دو، اونچی نہیں کرنی۔ بس آپ توجہ رکھیں، چھوڑیں مشورے کو، چھوڑیں۔ یہ کچھ ساتھی جو اس دیوار کے ساتھ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، ادھر آ جائیں اندر، میری طرف سے اکراش آپ بھی آ جائیں، اس طرف آ جائیں، اس طرف سے، اس طرف سے، میری طرف سے۔ پرلے ساتھی ارتے تھی آؤ، تاکہ ادو بندہ جڑا ہوئے اس جگہ مل وے، اس رہنمائی کر دو اس پاس۔ ویسے حدیث میں آتا ہے جگہ نہ بھی ہو تو تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل جانا یہ سنت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی، حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش بھی کی اور ان کی شادی بھی کی۔ پھوپھی ذات بہن کے ساتھ ایک رواج تھا عرب کے قبیلے کے اندر کہ منہ بولے بیٹی کی بیوی کو وہ اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ حرمت مصاہرت ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا خاتمہ آپ کے گھر سے فرمایا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زینب سے ہوئی، تو اس کے بعد حضرت زید نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد عدت گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرما دیا۔ بس یہ نکاح ہونا ہی تھا، تو اس جاہلی رواج کے مطابق ایک شور شرابہ کھڑا ہو گیا۔ قرآن کریم نے پچھلی آیات میں
پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی وصل کم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس رسم بد کو آپ ختم فرمائیں۔ تو یہ ہدایات پچھلے درس میں گزر چکی ہیں۔ تو آخری آیت میں یہ بات تھی کہ نبی کے اوپر جس چیز کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کے کرنے کے اوپر کسی قسم کا اعتراض باقی نہیں رہتا، اور اللہ کی سنت پہلے انبیاء کے بارے میں اسی طرح گزر چکی ہے۔ اللہ جس معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک نپے تلے اندازے کے ساتھ رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ حساب و کتاب کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ یہ آخری آیات تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، یعنی بیٹے کی مطلقہ عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو تم اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ اس آیت میں ایک ہی آیت بیان کرنی ہے، آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ جناب محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب حضور کے بیٹے کتنے ہیں؟ قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ بعض علماء نے 4 لکھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ عبداللہ کا لقب تھا طاہر اور طیب، وہ علماء 3 کہتے ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ 4 ہیں، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم۔ یہ جو 3 ہیں یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی۔ لیکن یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بلوغت کو نہیں پہنچے، بچپن ہی کے اندر فوت ہو گئے، بچپن۔ اور آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ آپ کی بڑی بیٹی زینب ہے، ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا قبیلہ بنو امیہ کے اندر، اور آپ کی دوسری بیٹی رقیہ ہے، اس کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، قبیلہ بنو امیہ ہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، قبیلہ بنو امیہ۔ آپ کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ بنو۔ 3 بیٹیاں کس قبیلے میں؟ جی، بنو امیہ کے کسی ایک حکمران کی غلطی کی وجہ سے پورے قبیلے کو گالیاں دینا، ایک بات میری سمجھنا۔ ارائی قوم ہے، رحیم سامنے آ گیا، یہ غلطی کرے میں گالیاں ساری ارائیوں کو دیں تو کیا کہیں گے دوسرے ارائی؟ جس بندے کی غلطی ہے اسے تو کہو، پوری قوم کو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ قوم کے دشمن ہیں۔ ایک حکمران کی کسی کی غلطی پوری قبیلے کے اوپر لعنتیں بھیجنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اصل گند پیچھے اور چھپا ہوا ہے۔ تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ جناب محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تمہارے رجل، رجل کی جمع ہے رجال، اور مرد اس کو کہتے ہیں، رجل اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو، جو، اور آپ کی اولاد میں جو بیٹے تھے وہ حد بلوغت کو، تو جب آپ کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں جسمانی طور پر، تو بہو کے ساتھ نکاح کیسا ہوا؟ باقی رہی حضرت زید کی بات،
تو زید آپ کا جسمانی بیٹا نہیں ہے، تو وہ بات صادق ہی نہیں آتی، تو بہو کے ساتھ نکاح کرنے والے۔ قرآن کریم میں 4 جگہ پر محمد نام آیا ہے۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو اس وقت وما محمد الا رسول وما قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ دوسری جگہ یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ تیسری جگہ سورہ محمد ہے بما نزل علی محمد۔ چوتھی جگہ اس سے اگلی صورت ہے سورہ فتح محمد الرسول اللہ والذین۔ لفظ محمد قرآن میں کتنی جگہ پہ آیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ، جب جسمانی باپ ہی نہیں ہے تو آپ کی بہو کیسے بنی زینب؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ باپ نہیں ہے کسی کے جسمانی، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، تو پوری امت کے روحانی باپ ہیں، پوری امت کے۔ اور رشتہ وہ حرمت مصاہرت جو ہوتی ہے وہ جسم کے رشتے سے ثابت ہوتی ہے، روح کے رشتے سے ثابت۔ جن چیزوں کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے وہ جسم کے رشتوں کے ساتھ وابستہ ہے، روح کے رشتے کے ساتھ وابستہ۔ روحانی طور پر تو آپ کی جتنی ازواج ہیں وہ ساری آپ کی بیٹیوں کی حیثیت ہے۔ تو اگر اس طرح کہا جائے تو پھر آپ کا تو کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ روحانی طور پر آپ پوری امت کے کیا ہیں؟ جسمانی طور پر آپ کسی مرد کے باپ۔ آپ کے جو بیٹے فوت ہو گئے وہ بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، لہذا ان کے اوپر لفظ رجل صادق نہیں آتا، لفظ وخاتم النبیین۔ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ خاتم 2 قرأتیں ہیں، ایک قرأت ہے تے کے زبر کے ساتھ جہاں کھڑی ہے سامنے وخاتم النبیین، اور دوسری قرأت ہے وخاتم النبیین۔ خاتم، خاتم، خاتم ہو تو اس کی 2 توجیہ ہیں۔ ایک ہے یہ اسم اعلیٰ ہے، اسم اعلیٰ یعنی نبیوں کی مہر ہے، نبیوں کی مرزائی کہتے ہیں کہ آپ مہر ہیں نبیوں کی، آپ کی مہر جس کے اوپر لگ جائے معاذ اللہ وہ بھی نبی بن جاتا ہے، وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ تو غلام احمد قادیانی کے اوپر مہر لگی تو وہ نبی بنا معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ مہر ابو بکر پہ کیوں نہیں لگی؟ اس کانے کے اوپر لگنی تھی 14 صدیاں بعد، یہ مہر لگنی تھی تو عمر پہ لگتی، مہر لگنی تھی تو علی پہ لگتی، عثمان پہ لگتی، حسن پہ لگتی، حسین پہ لگتی، کانے دجال کے اوپر لگنی تھی۔ خاتم بمانا مہر ہے، لیکن اہل عرب کے ہاں مہر جب خط لکھا جاتا تو خط کو جب مکمل کر لیا جاتا تو ان آخری الفاظ کے اوپر مہر لگا جاتی کہ اب اس کے اندر جانے کی بھی کوئی لفظ، اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور باہر نکالنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ خاتم النبیین اگر نبیوں کی مہر والا معنی ہو تو وہ یہ ہوگا کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، جس طرح خط لکھتے ہوئے مہر آخر میں لکھتی ہے، اسی طرح سلسلہ نبوت چلتے چلتے آخری مہر لگ گئی محمد الرسول اللہ، اب کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ خاتم اسم اعلیٰ، اور خاتم کا معنی ایک اور بھی ہے آخر القوم، آخر القوم، آخر الافراد۔ یہ آئے ہیں نا لوگ درس قرآن کے لیے، جو سب سے آخر میں آیا ہے اس کو کہیں آخر القوم، آنے والوں میں آخری، آنے والوں میں خاتم ہو تو اس کو کہیں گے آخری۔ آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا آخری کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔
اگر خاتم والی قرات پڑھی جائے تو دو توجیہ ہیں. اسم اعلیٰ ہے تو معنی مہر ہے، آپ نبیوں کی مہر ہے. جس طرح خط لکھنے کے بعد مہر لگ جاتی ہے اس کے بعد کسی اور کی گنجائش باقی نہیں، آپ آخری مہر ہیں، بس سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو. خاتم بمعنی آخر القوم ہو یا آخر الافراد ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ آپ نبیوں کے سلسلے میں سب سے آخری ہیں. اور اگر دوسری قرات پڑھی جائے خاتم تو پھر یہ اسم فاعل ہوگا. اسم فاعل خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا. تو حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا اس سلسلے کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول. مرزائیوں کے لیے یہاں سے کوئی دلیل نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ، وہ کہتے ہیں سید طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا بھئی نبوت اللہ کی رحمت ہے، نبوت اللہ کا فضل ہے، تو رحمت اور فضل کو تو جاری رہنا چاہیے یا بند ہونا چاہیے؟ عقلی ڈپوسلا مارا نا. تو شاہ جی تھے، شاہ جی نے کہا بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. اگر تیری ہی بات مان لیں کہ فضل کو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے تو بس 8 دیڑے بارش لگاتار آوے. یہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ اس نے رحمت کو کب جاری رکھنا ہے اور کب، لہذا اس نے نبوت والی رحمت کو محمد الرسول اللہ کو بھیج کر کیا کر دیا ہے؟ بند کر. اب آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. پھر مرزائی کہتے ہیں اچھا توجہ ہے آپ کی، میں بس ترجمہ کر لیا ہے، اسی کے اوپر ساری گفتگو اگلی کرنی ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے. مولانا مودودی صاحب نے ایک اور توجیہ لکھی ہے، آپ کسی مرد کے جب جسمانی باپ نہیں ہیں تو زید آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو زید کی بیوی جو انہوں نے جس کو طلاق دے دی تھی تو وہ آپ کی بہو ہی نہیں بنی، وہ آپ کی، لہذا اعتراض باقی. ولیکن رسول اللہ، چلو منہ بولے بیٹے تو تھے، منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جب طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو ہمارے رواج میں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے جو سسر اس کا بنا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو کیا ضروری تھا کہ محمد نے اسی حکم پہ اوپر عمل کرنا تھا؟ تو مولانا مودودی نے لکھا ولیکن رسول اللہ، یہ اس لیے کہ جب وہ ایک غلط طریقہ تم نے جاری کیا ہوا ہے تو محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اللہ کے کیا ہے؟ اب آخری رسول ہیں وخاتم النبیین، اب آپ آخری نبی ہیں. آپ نے جو کیا ہے وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے ایک ناجائز رسم کو توڑا ہے. اگر آپ نہ توڑتے وخاتم النبیین، آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد تو سلسلہ نبوت نے بند ہو جانا تھا. پھر کون سا کائنات میں ایسا بندہ پیدا ہو کر اس رسم بد کو توڑتا کہ ساری انسانیت کے لیے وہ دلیل بن سکتا تھا؟ دلیل بن سکتا تھا تو وہ ختم نبوت کے مالک کا فعل دلیل بن سکتا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہذا اسے پتہ تھا کہ میں نے یہ رسم بد توڑوانی ہے تو آخری نبی سے توڑوانی ہے، آخری نبی سے. بہرحال علماء نے اپنے ذوق کے مطابق بہت ساری توجیحات لکھی. حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، توجہ ہے تو بولیں بھی صحیح، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. پھر وہ کہتے ہیں اچھا تمہارا ہی عقیدہ تو ہے کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، آخری زمانے میں دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے اور ایک عادل حکمران بنیں گے، تو حضرت عیسیٰ نبی ہیں نا، وہ حضور کے بعد نازل ہوں گے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے ختم النبیین؟ اعتراض ہے نا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے،
بنی اسرائیل۔ اب آپ کا نبی والا عہدہ تو برقرار ہے، لیکن آپ جب دنیا میں آئیں گے تو آپ کا عہدہ برقرار ہوگا، لیکن شریعت محمدی کے پابند ہو کر آئیں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے بلکہ رسول اللہ کی شریعت ہی کو حضور کا خلیفہ بن کر چلائیں گے۔ اور تم جس نبوت کے دعوے دار ہو، تم کہتے ہو حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا، عیسیٰ آئیں گے تو وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ زندہ ہیں اب بھی، صرف ان کا نزول ہے، ان کا نبوت والا عہدہ پہلے سے ہے، وہ عہدہ باقی رہے گا، لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی۔ شریعت کس کی چلے گی؟ پوری دنیا کے اوپر حضرت عیسیٰ کی حکومت ہوگی، کوئی جمہوریت نہیں ہوگی، کوئی ووٹ شوٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عیسیٰ کا لشکری بنا دے، آمین تو کہہ دیں۔ وہ وقت بالکل قریب ہے، دجال کو قتل کریں گے، دجال اکبر کو، تو یہ تمہارا اعتراض باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سنو، عقیدہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جو بندہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، قاری صاحب تھوڑے طالب علم لیٹ آنے پر، اچھا انہوں سنبھالنا وقت وقت کم ہی کو نہ مرسی، ان کے اوپر نظر رکھنی بہت ضروری ہے کہ طالب علم ایک بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے، جو اس سے نبوت کی دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ دلیل بھی نہیں مانگنی، یہ اتنا واضح مسئلہ ہے۔ یہ کتاب دیکھیں سامنے، حجم دیکھیں، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ 200 سے زائد احادیث اس کے اوپر لکھی ہیں، جن آیات سے مسئلہ ختم نبوت نکلتا ہے وہ سارا حضرت نے لکھا ہے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا، اس کو بہت عمدہ اور آراستہ و پیراستہ بنایا، مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس گھر کو جوق در جوق آئے اور خوش ہوئے، کہتے جاتے ہیں کہ یہ جو اینٹ چھوڑی گئی ہے اس کو کیوں چھوڑا گیا ہے، اور اس کو مکمل کر دیا جاتا تو تعمیر مکمل ہو جاتی، چنانچہ میں نے اس جگہ کو آ کر پر کر دیا ہے، اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہوا، میں ہی خاتم النبیین ہوں، مجھ پر تمام رسل ختم کر دیے گئے۔ قصر نبوت کا یہ جو محل ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی، اور اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں، آخری اینٹ، اور وہ اینٹ جب لگ گئی اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ صرف نمونے کے لیے کچھ احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوسری حدیث سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ میں 5 سال حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رہا، میں نے خود سنا کہ وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ عربی پڑھ لو۔ قعدت عن ابی حازم قال قعدت ابا ہریرہ 5 سنین، میں 5 سال ابو ہریرہ کے ساتھ رہا، فسمعتہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے وہ حدیث سنی جو وہ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں۔ قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی بولے نا، بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے ہیں؟ مولوی کرے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی،
جب بھی ایک نبی دنیا سے جاتا تو اس کے پیچھے وہ نبی بھی ہوتا اور حکمران بھی ہوتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی. پیچھے کیا بیان فرمایا؟ پیچھے سیاست بیان فرمائی کہ انبیاء بنی اسرائیل کی سیاست کن کے ہاتھ میں تھی؟ ایک نبی جاتا تو دوسرا. اور میری امت کی نبوت بھی، رسالت بھی میرے ہاتھ میں ہے اور سیاست بھی. لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد کیا ہوں گے؟ نبی نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے. میرے بعد کون ہوں گے؟ پہلا خلیفہ کون؟ نبی ہے؟ کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں؟ حضرت حسن بولے نا چھٹے. میرے بعد خلفاء ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ بھئی حدیث آپ کے سامنے ہے، حوالہ میں دیتا ہوں کہ انبیاء بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی بنی اسرائیل کی سیاست، نبی جاتا تو دوسرا. میرے ہاتھ میں ہے سیاست اس امت کی، لیکن میرے بعد نبی، میرے بعد کون ہوں گے؟ خلیفے ہوں گے، خلفاء ہوں گے. فیکثرون، بہت زیادہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بہت زیادہ ہوں گے. قالوا فما تأمرنا، قالوا فما تأمرنا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان خلفاء کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ قال فو بیعۃ الاول فالاول، آپ نے فرمایا ہر ایک کے بعد دوسرے کی بیعت کو پورا کرو. ایک چلا گیا، ابو بکر چلا گیا تو دوسرا کون آ گیا؟ عمر چلا گیا تو پھر کون آ گیا؟ ایک کے بعد دوسرے کی بیعت کو کیا کرو؟ پورا کرو. آتوہم حقہم، اور ان کے حق کے اطاعت کو پورا کرو. فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، اس لیے کہ اللہ ان کی رعیت کے متعلق ان سے پوچھے گا. ان کی رعیت کے متعلق تمہارا کام کیا ہے؟ خلیفے کی بیعت کرنا، خلیفے کے احکامات کی اطاعت کرنا. رعیت کے بارے میں سوال تم سے نہیں ہونا، کس سے ہونا ہے؟ تو یہ حدیث سیاسی ہے، مذہبی ہے؟ دونوں باتیں. یہ نعرہ کس نے دیا ہے بھائی سیاست مولوی نہیں کر سکتا، اتنا برا کام؟ یہ انگریز نے دیا ہے. مسلمان حضرت عیسیٰ کس لیے آئیں گے؟ حکمرانی کرنے کے لیے آئیں گے. دجال کو قتل کرنے کے لیے، اس امت کی مدد کے لیے آئیں گے. پوری دنیا پہ اوپر حضرت عیسیٰ کی حکمرانی ہوگی. امام مہدی ان کے ساتھ ہوں گے. یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری جلد اول صفحہ 491، مسلم کتاب الامارات میں، امام احمد نے مسند احمد میں جلد 2 صفحہ 297 میں اس کو ذکر کیا. ابن ماجہ، ابن جریر اور ابن ابی شیبہ، ان کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ روایت، چلو یہ سیاست تو ضمناً آ گئی، روایت آ گئی تو میں نے اس کے اوپر بات کر دی. اس کے بعد کئی احادیث، 200 سے زائد احادیث ذکر کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ 2 میں نے ذکر کر دیے. اب وقت نہیں ہے کہ میں ساریوں کو ذکر کرتوں. تو حضور نے جب واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ آپ آخری، جو حضور کو آخری نہیں مانتا اس کے بعد سلسلہ نبوت کو جاری مانتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ حدیث کا منکر ہے یا نہیں؟ قرآن کا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بے شک کلمہ پڑھتا رہے کافر ہے، بے شک نماز پڑھتا رہے وہ کیا ہے؟ اب سوال ہے، کہتے ہیں جی آپ مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہوتا ہے نا. اور ہمارے پڑھے لکھے طبقہ زیادہ کرتے ہیں، بھئی آپ کیوں کافر کہتے ہیں؟ ہم ان سے بھی کہتے ہیں جو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، اور مرزائیوں سے بھی کہتے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ بھئی تم سچے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرو
تم قرآن کی آیات کا انکار کرو، ختم نبوت والی آیات کا، تم ختم نبوت والی احادیث کا انکار کرو، اور ہمیں کہو کہ ہمیں کیا مانو؟ بولتے نہیں ہیں۔ اچھا تو تمہارے اپنا جس کو تم نے نبی بنایا ہوا ہے اس کی تعلیمات بھی پڑھی ہیں، وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو دجال ہے، وہ تو کذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد 30 دجالون کذابون، 30 دجال پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے۔ وہ اسی جیسے تھے۔ حضرت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر نے اس کے خلاف جہاد کیا، پوری امت نے اس کے خلاف جہاد کیا، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس جہاد کا انکار کیا ہو۔ 1100 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1100۔ امت کا اجماعی موقف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافر نہ کہو، اور ان سے متاثر کہتے ہیں چونکہ مال ادھر ہے نا، وہ کہتے ہیں انہیں کافر کیوں کہتے ہو؟ حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ مرزا کیا کہتا ہے، الہام مرزا غلام احمد، تبلیغ رسالت، جلد 9 صفحہ 67، کہتا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا، تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔ مرزا کہتا ہے جو میری بیعت نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں ہمیں جہنمی نہ کہو، اور ان کے خیر خواہ کہتے ہیں انہیں جہنمی نہ کہو، تو مرزے کی اس عبارت کا کیا بنے گا بھائی؟ وہ تو کہہ رہا ہے جو میری جھوٹی نبوت کو نہیں مانے گا وہ جہنمی ہے۔ اگلی عبارت پڑھو، آئین کمالات مرزے کی کتاب ہے، صفحہ 54، کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اور میری دعوت کی تصدیق کر لی ہے، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔ جنہوں نے نہیں مانا ان سارے مامنوں کے پہنا کنجریاں، اور ان کے خیر خواہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہ کہو۔ تم اپنے باپ کی کتابیں تو پڑھو۔ نجم الہدا کے اندر کیا لکھتا ہے؟ نجم الہدا صفحہ 10، در سمین صفحہ 294، بلا شبہ ہمارے دشمن، مرزا کہتا ہے بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے۔ یہ پوری امت کو کیا کہہ رہا ہے؟ خنزیر کہہ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کچھ نہ کہو، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ یہ مرزے کی زبان ہے، یہ نبی کی زبان ہوتی ہے؟ آگے کیا کہتا ہے؟ جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا، یعنی مرزے کو کبھی نہ کبھی فتح مل جائے گی، جو اس فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ اس کو کیا بننے کا شوق ہے؟ ولد اس کتاب کا نام ہے انوار الاسلام، صفحہ 20۔ آگے سنو، حقیقت الوحی صفحہ 163 میں مرزا کہتا ہے ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اب یہ 4 حوالے میں نے پڑھے ہیں، تو مرزائیوں اور مرزائیوں کے خیر خواہوں کے منہ کے اوپر لتر مارنے کے لیے یہی کافی ہے۔ جو کہتا ہے میری جھوٹی نبوت کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ بدکاروں کی اولاد ہے، ان کی مائیں کتیوں سے بھی بڑھ گئی ہیں، وہ جنگل کے خنزیروں سے بھی بڑھ گئے۔ آپ مجھے بتائیں اس بندے کے متعلق یا اس کی ذریت کے متعلق یہ کافر کا جملہ ہم جو کہتے ہیں یہ تو بہت کم ہے جو وہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جتنی آیات سے ختم نبوت کا مسئلہ نکلتا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس کے اندر لکھا ہے، جتنی احادیث کے اندر 200 سے زائد احادیث ذکر کی ہیں، اقوال سلف صالحین اور صحابہ کرام کے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ معارف القاندلوی میں نے وہ روایات پڑھی ہیں، 65 صحابہ سے ختم نبوت کی احادیث مروی ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں؟ 65 صحابہ۔ جو امت کے اجماعی موقف کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے؟ بولو بولو، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اچھا بھائی مرزے کو کیوں لایا گیا؟ مرزا خود نبی نہیں مانا۔ مرزے نے کبھی، میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں چلو، مرزے نے پہلے اپنے آپ کو مجدد کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں عیسیٰ ہوں،
مرزے کے دعوے میں پڑھ دیتا ہوں، صرف مرزائیوں کے تمام فرقوں کو کھلا چیلنج حضرت نے لکھا ہے۔ پہلے مرزے نے کہا میں مبلغ اسلام ہوں، میں مصلح ہوں، اصلاح کرنے والا۔ پھر اس سے ترقی کی، کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں، پھر کہتا ہے میں محدث ہوں، پھر کہتا ہے میں امام زمانہ ہوں، پھر کہتا ہے میں خلیفہ الہی ہوں اور خدا کا جانشین ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں خدا کا، پھر وہ کہتا ہے میں ہی مادی ہوں، پھر کہتا ہے حارث مددگار مادی ہوں، میں مادی کا مددگار ہوں، نبی ہوں، نبی بھی ہوں اور امتی بھی ہوں، بروزی، ذلی اور غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، پھر اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کیا، اپنی وحی کے بالکل اپنی وحی کو قرآن کے برابر کہا، واجب الایمان اور قطعی ہونے کا دعویٰ کیا، سارے عالم کے لیے مدار نجات ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کہ اپنی امت کے سوا امت محمدیہ کے 40 کروڑ مسلمان کافر اور جہنمی ہیں۔ وہ کہتا ہے جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے نا، مرزا کہتا ہے جس نے مجھے نبی مانا ہے اس کے سوا باقی ساری امت کیا ہے؟ کافر بھی ہے، جہنمی ہے۔ اور پھر یہ بہت ساری باتیں، وہ کہتا ہے حضور کو 3000 معجزات ملے، اور کہتا ہے مجھے 10 لاکھ معجزات ملے۔ مرزا کے فضائل میں اس کے کسی مرید نے لکھا تھا مرزا اتنا سادہ تھا کہ ڈھیلے لے جاتا تھا، اور ڈھیلے والے زمانے ڈھیلے بھی لے جاتا تھا اور گڑ بھی لے جاتا تھا، سادہ اتنا تھا کہ گڑ کھا لیتا تھا، ڈھیلے کھا لیتا تھا اور گڑ سے استنجا کر لیتا تھا۔ اس کو تو عقل مند انسان بھی نہیں کہہ سکتے، لانتی ہو تم نے اس کو نبی بنا دیا۔ بہت ساری باتیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آدم ہوں، پھر کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، پھر یہ نوح بن بیٹھا، کبھی یہ یعقوب بن بیٹھا، کبھی موسیٰ کو بیٹھا، کبھی داؤد، شیس، یوسف، اسحاق، یا کبھی حضرت اسماعیل بن بیٹھا، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں عیسیٰ ابن، پھر دعویٰ کیا کہ جس عیسیٰ نے آنا تھا نا وہ میں ہی آ گیا ہوں۔ اور بھائی وہ تو حدیث میں ہے کہ آسمان سے آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے کے اوپر اتریں گے، اور مرزا تو تب پیدا تھی ہاں، قادیان میں پیدا ہوا ہے۔ اس عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ ابن مریم ہے، وہ ابن تیری ماؤد نا کے اور رستم کون ہے یاد، وہ من تو بھول گیا دی ماؤد نا بھی، تو تیری اوپر مسیح ہونے کا دعویٰ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ مسیح ابن مریم ہے، تیری ماں پتہ نہیں کیڑی کاڑی بھنگی ہے جس تن جایا۔ تو پھر یہاں تک بس نہیں، کہتا ہے میں عیسیٰ سے افضل ہوں، پھر کہتا ہے میں نوح سے افضل ہوں، یہ ساری باتیں۔ پھر کبھی اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، کبھی کہا کہ میں ہی حضرت میکائیل ہوں۔ 10 بھائی یہ منن دے قابل ہے؟ اچھا میں قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں، ناراض نہ تھی، مرزے کو ماننے والے سارے ڈگری ہولڈر ہیں، سرچ کر لیں۔ ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں جی یہ مولوی ان پڑھ ہے، او بھائی ڈگریاں لینے سے بندہ عالم نہیں بنتا، ڈگریاں ہیں جہالت کی تاریکی ان کے اوپر اتنی چھائی ہوئی ہے، کانے کو نبی مان لیا۔ اچھا اس کو نبی کیوں بنایا گیا؟ برطانیہ نے اس کو نبی بنایا۔ جب حکومت تھی برطانیہ کی ہندوستان کے اندر، جہاد، چونکہ مسلمان جہاد کرتے تھے، انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ آزادی لڑی مسلمانوں نے، تحریک ریشمی رومال چلی۔ اس آزادی کو روکنے کے لیے مرزے کو نبی ہونے کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ انگریزوں نے دیا، اور انہوں نے مرزے سے ایک فتویٰ دیا کہ جہاد حرام ہے۔ جہاد کیا ہے؟ اور حرام نہیں ہے۔ مرزے نے کہا اب میں نبی بن گیا ہوں، لہذا میری شریعت میں جہاد منسوخ ہو گیا ہے۔ جہاد کیا ہو گیا ہے؟ تو آج بھی کس کی گود میں پل رہے ہیں؟ کون نوازشات کر رہا ہے؟ آج بھی برطانیہ ان کی پشت پناہ پہ ہے۔ آج امریکہ بھی ان کی پشت پناہی کے اوپر آ گیا، تو یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور اس کے پیروکار عام لوگ نہیں ہیں بلکہ ڈگری ہولڈر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ڈگریوں کے اوپر لعنت بھیجنے کی توفیق، جو اتنا اندھا کر دے کہ امام الانبیاء کی ختم نبوت کا انکار کر کے کان دجال کو مان لیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیں سمجھنے کی۔ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نہیں ہے محمد ابا احد کسی ایک کے باپ من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن کھلا رہا ہے تیرا قرآن تک کے پڑھنا ثوابی، ولیکن اور لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین لفظ پکا گنو، وخاتم النبیین اور نبیوں کے آخری ہیں، وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء ہر ایک چیز کو علیما جاننے والا۔ اب مانا با محاورہ کر لو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات سن لیں، اس کے بعد آپ کو حلوہ کھلاتے ہیں۔ بھائی رب نواز صاحب ادھر آپ خواتین کی طرف پہنچا